बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ایز یوزول ہم اپنے نئے ٹاپک کے ساتھ، لیکن ایز یوزول اس سے پہلے والا ٹاپک جو ہے وہ ہم نے ایک دفعہ ریوائز کرنا ہوتا ہے، تو اس کو بھی ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ وہ لاسٹ ٹاپک جو تھا دیٹ واز دی رول آف لا۔ رول آف لا پہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کیوں کر رول آف لا جو ہے وہ ضروری ہے تاکہ ایبسولوٹ پاورز کسی کو نہ مل سکے۔ ایبسولوٹ پاور کا مطلب یہ کہ ملک کا نظام چلانے کے لیے تمام تر جو محکمے ہوں وہ اپنی جورسڈکشن میں اپنے طریقہ کار کے مطابق جو ان کو پرسکرائب کر رکھا ہے، جس میں کسی اور قانون کی وائلیشن نہ ہو، اس کے مطابق ہی قانون پہ عمل پیرا ہوں تاکہ لوگوں کو آسانی بہم پہنچائی جا سکے۔ یہ ہمارا پچھلا کانسیپٹ تھا جو ہم لوگوں نے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا اپنے when we were discussing our last topic, that was the rule of law۔ اس میں ہم نے اس کی ہسٹری دیکھی تھی کہ کیوں کر لوگوں نے محسوس کیا کہ رول آف لا ہونا چاہیے۔ دین سبسیکوینٹلی ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں رول آف لا کے کیا حالات ہیں، اور پھر ہم نے اس میں یہ بھی دیکھا کہ پاکستان میں کوئی اتنے بہت اچھے حالات نہیں ہیں، اسی لیے مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو اس چیز پہ کام کرنا ہی پڑے گا۔ ہمارے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہے، ہم سب کو کام کرنا ہی پڑے گا تاکہ ہمارے بچے اور ان کے بچے اور ان کے بچے ایک بہتر مستقبل دیکھ سکیں، پاکستان میں ایک بہتر مستقبل دیکھ سکیں۔ تو لیٹس جوائن ہینڈز فار دی رول آف لا۔ کوئی دنیا کا کوئی جو ملک ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا انٹل اس کے پاس رول آف لا نہ ہو، قانون کی حکمرانی نہ ہو۔ اور پاکستان نے پچھلے چند برسوں میں اپنی کمٹمنٹ، پاکستان کی قوم نے اپنی کمٹمنٹ دکھائی ہے رول آف لا پہ کہ ہمیں تو قانون کی حکمرانی ہی چاہیے ہے۔ اسپیشلی آپ سے جب ذکر کیا تھا 2007 سے 2007 سے لے کے، اور اب تقریباً 8-10 سال ہونے کو آ رہے ہیں، ہم نے اپنی کمٹمنٹ دکھائی ہے اور اس پہ بہت سختی کے ساتھ عمل پیرا ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں، وی آل بلیو ان، تمام لوگ وی آل بلیو ان کہ اگر پاکستان نے، اور جیسے کہ انشاءاللہ پاکستان بہت ترقی کرے گا اور بہت بہتر دی بیسٹ ملک بنے گا دنیا کا، تو اس کے لیے ہمیں صرف رول آف لا پہ ہی چلنا پڑے گا۔ اس حوالے سے ایک چھوٹا سا آپ سے اور شیئر کرتا چلو۔ یار آپ کہتے ہیں سر جی آپ آتے ہیں اگلا ٹاپک پڑھانے کے بجائے پچھلا ٹاپک ختم نہیں کرتے، اگلے ٹاپک پہ آ جاتے ہیں، کیا یار ایک دفعہ میں ساری باتیں کر لیا کریں۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو ہمارا جو لا ہے وہ ایک اٹس ناٹ دی اسٹرنگ، اٹس دا نیٹ، تانا بانا کر کے وہ ایک بنا ہوا ہے۔ جب آپ ایک سرا پکڑتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ وہ اس کا فار اینڈ جو ہے وہ کہاں تک جا رہا ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہے۔ چرچل سے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، چرچل وزیر اعظم تھا برطانیہ کا، اس سے کسی نے پوچھا کہ بھیا جی ملک کے ادارے تباہ ہو گئے ہیں تو اب کیا کریں گے آپ؟ تو کیسے ملک جو ہے یعنی یو کے جو ہے وہ کس طرح ان حالات میں، ادارے تباہ ہیں، لوگ پریشان ہیں، ملک کا جسے کہتے ہیں ستیہ ناس، کیا سوا ستیہ ناس ہوا ہے۔ تو اب اس نے کہا جی سیدھی بات بتائیں، کیا ملک میں عدالتیں ہیں؟ پوچھنے والے سے پوچھا، اس نے کہا ہاں جی ہیں۔ کہیں گے کیا وہ انصاف دے رہی ہیں؟ ہاں جی انصاف دے رہی ہیں۔ کیا رول آف لا ہے؟ ہاں جی رول آف لا ہے۔ یو کے کو کوئی ترقی سے نہیں روک سکتا۔ دس از سیم کیس ود پاکستان، ہمیں ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا کیونکہ ہماری کمٹمنٹ ہے رول آف لا سے۔
اگلا ٹاپک شروع کرتے ہیں جو آج کا ٹاپک ہے، دیٹ از سیپریشن آف پاورز. جو سیپریشن آف پاورز کا مطلب یہ ہوا کہ 3 بنیادی ادارے ہوتے ہیں جن کا ہم بارہا ذکر کر چکے ہیں. لیجسلیچرز جو مقننہ کہتے ہیں، قانون ساز ادارہ، اور اس کے ساتھ ایک اور ادارہ جس کو ایگزیکٹوز کہتے ہیں، جو کہ عمل درآمد کرنے کے پابند ہے. ملک کے کنٹرولنگ اتھارٹی کی ہم بات کر رہے ہیں، پاکستان کی حد تک پرائم منسٹر، کیونکہ ہمارا پارلیمانی نظام ہے. اور تیسرا جو ہوتا ہے وہ لیجسلیچرز ہو گئے، ایگزیکٹوز ہو گئے، اور جوڈیشری ہے. جوڈیشری جو ہے وہ انصاف پہ مبنی فیصلے دینے کے لیے پاکستان میں ایک انتہائی ہائی پروفائل جو جوڈیشری ہے وہ موجود ہے. اور یہ جوڈیشری اٹ میکس شور کہ وائلیشن آف لا نہ ہو پائے، اور باقی تمام ادارے جو ہیں وہ یعنی باقی دونوں ادارے یعنی ایگزیکٹوز اور لیجسلیچرز جو ہیں وہ پاکستان کی بنیادی روح پہ کے مطابق ہی چل رہے ہوں. لیجسلیچر اس چیز کو انشور کرتی ہے. تو جناب ہم نے سیپریشن آف پاورز کے تحت اس کا مطلب دیکھنا ہے، اوور ویو دیکھنا ہے، اور دین کیوں کر سیپریشن آف پاور ضروری ہے ہم دونوں ہی دیکھیں گے، ایک ایز اے تھیوری، اور پھر پاکستان کی حد تک بھی دیکھیں گے کہ پاکستان میں ایسا ہونا کیوں کر ضروری ہے. آگے چلتے ہیں جناب. اس کا مطلب یہ ہے، میننگ آف سیپریشن آف پاورز کے حساب سے دیکھیں کہ فار دی گورننس آف دی اسٹیٹ کے لیے یہ اٹس مین دیٹ اٹ از میڈ فار دی سیپریشن آف پاور از میڈ فار دی گورننس آف دا اسٹیٹ. یعنی ریاست جو ہے وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس میں اگر وہ لوگوں کی بہتری چاہتی ہے، اگر وہ لوگوں کو ترقی دینا چاہتی ہے، اگر وہ لوگوں کو چاہتی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ خوشحال ہوں، اگر وہ چاہتی ہے کہ ملک میں لوگ خوش اور مطمئن رہیں. دیکھیے دنیا میں ریاستیں جو ہیں وہ 2 طرح کی ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں سوشل سیکیورٹی کی ریاست سوشل سیکیورٹی، اور دوسری ہوتی ہے نیشنل سیکیورٹی. First social security and then national security. We will discuss the national security first. National security کیا ہوتی ہے؟ National security سے مراد یہ ہے کہ اپنے زندہ اور قائم رہنے کے لیے جب کوئی ملک کرائسس میں ہوتا ہے نا تو وہ نیشنل سیکیورٹی کا ملک بن جاتا ہے. مثال کے طور پہ یہ جملے شاید آپ لوگوں نے اپنے کہیں نہ کہیں سنے ہوں، غور کیجئے گا. ملک اس وقت بہت نازک دور سے گزر رہا ہے. ہمیں اتحاد کی ضرورت جیسی آج ہے ایسی کبھی نہیں تھی. ملک میں بیرونی طاقتیں ملک کا امن تباہ کرنا چاہتی ہیں. ہمیں اپنی حفاظت کے لیے اپنے اداروں سے سوال جواب نہیں کرنے چاہیے ہیں. ہمارے ادارے وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو ملک کی بہتری کے لیے ہیں. کہیں الفاظ سنے ہوئے؟ دیٹ از نیشنل سیکیورٹی. ڈرا کے رکھو، ہر وقت ڈرا کے رکھو، آواز نہ کرنا، اپنے حق نہ مانگنا، فنڈامنٹل رائٹس کے بارے میں تو سوچنا ہی نہیں. آپ یہ قوم تو چلتی ہی ڈنڈے کے زور پہ ہے، اس میں تو کوئی اور بات کر ہی نہیں سکتے ہیں. ان لوگوں کو کیا آسانی دینے کی ضرورت ہے، ان لوگوں کو کون سی پالیسی بنانے کی ضرورت ہے. میں آپ کو جسٹ ٹو ریمائنڈ، دیکھیے گا کبھی آپ صدیق سالک کی کتاب ہے، میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا، صدیق سالک کی کتاب ہے،
پڑھیے گا کہ اور بھی بہت ساری بکس ہیں اس سبجیکٹ پہ، کیسے ہم ایک ڈویژن کر رکھی تھی ایسٹ اور ویسٹ پاکستان میں. پڑھیے گا، بہت ساری بکس ملتی ہیں، بڑی اچھی بڑی کام کی کتابیں ملتی ہیں. تو اس قسم کے حالات جو تھے کہ جس میں اس قسم کے حالات ہوتے ہیں. جب میرے ابا پیدا ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو یہی سنا ہے بھائی اپنے ہوش میں کہ جناب ملک ایک نازک دور سے گزر رہا ہے. اور کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، میرا بیٹا جو ہے اس نے مجھ سے ذکر کیا، کہنے لگا بھائی یہ ملک نازک دور سے کیوں گزر رہا ہے، یہ کب سے گزر رہا ہے نازک دور سے؟ آج کل بڑا نازک دور ہو گیا، پوری جنریشن گزر گئی ہے، انٹائر جنریشن دادا سے پوتے تک آ گیا اور ہمارے ملک کا نازک دور ختم ہونے میں نہیں آ رہا. لوگ تھک گئے ہیں. اچھا، تھکنے سے آپ کو ایک اور بڑا مزے کا سناؤں. وہ جو ہوتے ہیں نا کمہار جو مٹی کے برتن بناتے ہیں، کمہار آتے ہیں دوڑتے ہوئے اپنے گدھوں سے کہتے ہیں بھاگو بھاگو ڈاکو آ رہے ہیں. گدھے کہتے ہیں ہم کیوں بھاگیں، ہم نے تمہارا وزن بھی اٹھانا ہے اور ہم نے ڈاکو کا وزن بھی اٹھانا ہے، تو ہمیں بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ سوچنے والے اس پہ سوچیں، ضرور سوچیں. تو بہرحال دیٹ واز ایک طرح کی ریاست نیشنل سیکیورٹی کی ریاست ہوتی ہے. کرائسس جس میں ہمیشہ موجود رہتے ہیں، ڈرا کے رہنے والے اور ڈر کے رہنے والے لوگ ہمیشہ وہی لوگ پھولتے پھلتے ہیں. دوسری طرح کی ریاست جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سوشل سیکیورٹی. لوگوں کو کہ سوشل نیڈز کو پورا کرنے والی، لوگوں کے سوشل ڈیمانڈز کو میٹ کرنے والی، لوگوں میں کو بجلی، گیس، پانی، سی این جی، وہ تو گیس میں ہی آ کے بہرحال کا مسئلہ نہ ہو. بزرگ افراد کے لیے پینشن کا باقاعدہ بندوبست ہو، ان کو یہ مسئلہ نہ ہو کہ جی اب ہم لوگ کیا کھائیں گے، ہم لوگ ریٹائر ہو گئے ہیں. بچوں کے لیے تعلیم کے اچھے اعلیٰ مواقع موجود ہوں، صاف ستھری سڑکیں کا بندوبست کیا جائے، لوگوں کو خوشحال کیا جائے. اور لوگ اتنے خوشحال ہو جاتے ہیں ایسی ریاستوں میں، میں آپ کو بتا رہا ہوں سوشل سیکیورٹی کی ریاستیں، ایسی ریاستوں میں اس حد تک خوشحال ہو جاتے ہیں، جو کہ اللہ کا شکر ہے پاکستان اب اس ایرا میں داخل ہو رہا ہے، سوشل سیکیورٹی میں داخل ہو رہا ہے. بہرحال بتا رہا تھا کہ لوگ اتنے خوشحال ہو جاتے ہیں کہ دوسرے ملکوں کے لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہم آپ کے ملک کا شہری بننا چاہتے ہیں. کیا کوئی ایسا ملک ہے دنیا میں، ایسا کوئی ملک موجود ہے جس کے ویزوں کے لیے، جس کی نیشنلٹی لینے کے لیے، جس کی سٹیزن شپ لینے کے لیے لوگ اس کی ایمبیسی کے باہر کھڑے ہوں، انتظار کر رہے ہوں کہ جی ہم تو وہاں جانا چاہتے ہیں؟ اتنا حسین ملک ہے یار پاکستان، اتنا زبردست ملک ہے، اتنا 3 فصلیں دینے والا، سال میں 3 فصلیں دینے والا، دریاؤں کا بہترین نظام موجود ہے، نہروں کا بہترین نظام موجود ہے، بڑے ڈیم، دنیا کے حساب سے بڑے ڈیم ہمارے پاس موجود ہیں، دنیا کے حساب سے بڑے گلیشیئر ہمارے پاس موجود ہیں. پاکستان کے لیول پہ، میں آپ کو دنیا کے لیول پہ بتا رہا ہوں، جی ڈی پی ہمارا، ہماری ٹیکسیشن، ہمارے پاس کیا کچھ نہیں ہے یار ہمارے پاس. تو ہمیں کون سی چیز روکتی ہے سوشل سیکیورٹی کے لیے؟ نتھنگ ایٹ آل. یہ ہمارا ایک ڈر ہے، ہمارا ایک خوف ہے کہ جس کی وجہ سے یہ جملہ مجھے بھی سننے کو ملتا ہے اور شاید آپ کو بھی سننے کو ملتا ہو کہ جی یہاں پہ تو انصاف ہی نہیں ہے، یہاں پہ سے تو ہم چلے ہی جائیں گے، یہاں پہ تو رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ارے یار، جب آپ کی نیشنل سیکیورٹی کے مسئلے ہوتے ہیں نا، اس جگہ سے لوگ ضرور جاتے ہیں. نقصان کیا ہوتا ہے؟ ہمارا پڑھا لکھا طبقہ،
ہمارے ڈاکٹر حضرات، ہمارے انجینئر حضرات، ہمارے جو آپ لوگ بننے جا رہے ہیں، جو ماسٹرز ان میونسپل ان پبلک ایڈمنسٹریٹرز اور ادروائز بھی بزنس ایڈمنسٹریٹرز بھی، اور یو جسٹ نیم اینی تھنگ. لوگ کہتے ہیں یہاں رہنے کا فائدہ نہیں ہے، ہم تو گدے ہیں جی، ہم نے تو آپ کا سامان بھی اٹھانا ہے، ہم نے ڈاکوؤں کو بھی اٹھانا ہے، تو ہم رہ کے کیا کریں گے، ہم کیوں دوڑیں یہاں سے. تو لوگ کی اس طرح کی سوچ بن جاتی ہے. ابھی میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا تھا نا رول آف لا. اگر ہم رول آف لا پہ چلیں گے، جس میں آپ بھی کوشش کریں گے اور جس کے لیے میں بطور وکیل اور ہم بطور وکیل بھی جس کے لیے ہمت کریں گے، کوشش کریں گے اور ساتھ چلنے کی کوشش کریں گے، چلیں گے اس کے اوپر، اس راستے پہ چلیں گے، تبھی ہمارا جو پاکستان کا وزڈم اور پاکستان کا ویژن اور پاکستان کی یوتھ اور پاکستان کا جو ترقی پاکستان کی، وہ اسی وجہ سے ہوگی، کیونکہ ہم لوگ سب مل کے اس کے لیے محنت کریں گے، ہم لوگ سب اس کے لیے کوشش کریں گے، ہم لوگ ایک چیز پہ قائم رہیں گے اور وہ ہے رول آف لا. بہرحال ابھی تو ہم لوگ سیپریشن آف پاورز کی بات کر رہے ہیں. سیپریشن پاور از اے پارٹ آف رول آف لا. ایک ادارہ، 3 اداروں کی بات کی تھی، ایک ادارہ دوسرے ادارے میں دخل اندازی نہیں کرے گا، بالکل نہیں کرے گا. رول آف لا پہ چلیں گے، سیپریشن آف پاورز پہ چلیں گے. میں انہی پاورز کو پہ عمل کروں گا جو پاورز مجھے بائی کانسٹیٹیوشن ملی ہوئی ہیں. میں ان سے باہر نہیں جاؤں گا، جانا ہی نہیں ہے. خیر آگے چلتے ہیں یار. وہ ایک عادت بن گئی ہے نا، نمبر 1 وکیل ہونے کی اور نمبر 2 ایک استاد ہونے کی عادت سی بن گئی ہے. تقریر کرنے کے لیے بس ایک مائک مل رہا ہے تو بس شروع ہو جاتے ہیں، یہ دیکھے بغیر کہ آپ لوگ بچے ہیں، آپ لوگوں کو کس طرف لگا رہا ہوں. انقلابی تو نہیں بننا، نہیں انقلابی نہیں بنے، انقلابی بننے میں نقصان ہے، رول آف لا پہ نقصان نہیں ہے. رول آف لا از دی رائٹ وے. جو بات درست ہے اس پہ موجود رہیں گے. سیپریشن آف پاورز بھی اسی کا ایک حصہ ہے کہ آپ سیپریشن آف پاورز پہ دل سے یقین رہیں گے. سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے؟ اگلی سلائڈ پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ کو بتا دوں سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہوتی ہے. یہی چل رہا ہے یار، میننگ آف سیپریشن آف پاورز پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ سب سے پہلے اینشینٹ گریس اور روم نے اس طرح کے ماڈل بنائے تھے لانگ ٹائم بیک. اور جو ریاست ہے اس کے آرگنس کو دے ڈیوائڈیڈ انٹو ڈفرنٹ آرگنس اور ڈفرنٹ اینڈ 3 پاورز جو جہاں سے ملا ہے. وہ کنسپٹ جو ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، لیجسلیچرز یاد ہے، باقی 2 کون سی ہیں نام لیجئے؟ لیجسلیچرز، ایگزیکٹوز، اور تیسرا کون ہے؟ جوڈیشری. شاباش. یہ 3 یہ ہم لوگ کے جو پہلا کسی دور کا جو گریس تھا اور روم تھا، ان لوگوں نے یہ اپنا ویژن اور وزڈم بنایا تھا، اور ہم وی آر ورکنگ اپون اٹ کہ یہی ملک کی فلاح اور بہبود کا راستہ ہے کہ آپ کے پاس سیپریشن آف پاورز ہوں. اب یہ جناب یہ سلائیڈ جو ہے یہ وہی ڈسکس کر رہا ہے. انٹو لیجسلیچرز ایگزیکٹو، دی برانچز آر ایگزیکٹو، لیجسلیچرز اینڈ جوڈیشری. یہی ہم لوگوں کی بھی ڈسکشن ہو رہی تھی، اسی حوالے سے یہ آ گیا. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں نے کہا تھا ذرا اگلی سلائیڈ دیکھنے پہ آتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہوتی ہے؟ سب سے امپورٹنٹ سوچ ہے. آپ کی سوچ کیسی ہے؟ اگر آپ کی سوچ پازیٹیو ہے، اگر آپ کی سوچ میں یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ترقی دینی چاہیے، اگر آپ کی سوچ ہے کہ پاکستان کو ترقی دینی چاہیے، جو کہ ایک بہتر بات ہے، تو آپ ایسے راستے نکال لیں گے. اب دوسری طرف لے کے آتا ہوں. اگر آپ کی سوچ یہ ہے کہ آپ کو ایک بہتر مستقبل ملے، جو کہ آپ کی سوچ ہے، تبھی تو یار آپ لوگ پڑھ رہے ہیں. راستہ نکالا نا کہ جی ہم نے آگے نکلنا ہے، ہم نے ترقی کرنی ہے، ہم نے یہی سوچ ہی چاہیے.
ہم نے ایک اچھا مسلمان بننا ہے، سوچ ہی چاہیے ہے. اگر اچھا آپ سمجھیں گے کہ ہم نے اچھا مسلمان بننا ہے تو پھر آپ کو بہتر طریقے بتائیں کہ کیا تفرقے میں پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا. کوئی یاد کیجئے گا کہیں لکھا ہوا پڑھا ہے آپ نے کہ تفرقے میں نہ پڑھو ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. تفرقے میں نہیں پڑھنا. ہماری سوچ ہے کہ ہم نے تفرقے میں نہیں پڑھنا کیونکہ ہم نے اچھا مسلمان بننا ہے. ہماری سوچ ہے کہ ہم نے اپنی ہمارے سوشل سیٹ اپ میں ہم نے عورتوں کو عزت دینی ہے. یاد آیا یا نہیں آیا؟ کبھی ہوا تھا کہ ایک بزرگ خاتون ملنے آئی تو کیا کیا تھا؟ کس نے؟ پروفٹ نے، حضرت محمد نے کیا کیا تھا؟ اٹھ گئے. دی پروفٹ اٹھ گئے، چادر بچھائی. آپ ادھر بیٹھے نا، کیا ہم نے عزت دینی ہے یا نہیں دینی ہے؟ سوچ کیا ہے ہماری؟ سوچ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. بلکہ جہاں اور دوستوں کے ساتھ ڈسکشن ہوتی ہے، جہاں اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ، یہ تو ایک غیر روایتی طریقہ ہے جہاں پہ روایتی طریقوں پہ کلاس روم میں اسٹوڈنٹس بھی بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں بات چیت ہوتی ہے. ہر دفعہ میں اسٹوڈنٹس اپنے سوالات اٹھاتے ہیں، ان سے بات چیت ہو رہی تھی. سوچ وہ بہت سارے طریقے نکالتے ہیں کہ نہیں سر، اگر ہم سوچ لیں کہ پاکستان کو ہم نے ایک بہت اچھا ملک بنانا ہے تو کیا کریں از اے سیکنڈ تھنگ. تو کیا کریں از سیکنڈ تھنگ. سوچنا امپورٹنٹ ہے. اگر آپ اس رستے میں سوچنا شروع کریں گے تو آپ کو کیا ہے یار، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. یاد آیا اقبال صاحب نے کہا تھا. پڑھیے گا، پڑھنا بڑا اچھا لگتا ہے یار. آپ کو ہر دفعہ کہتا ہوں پڑھیے گا. جناب ہمارے یہ جو نارمل ڈویژنز ہے، برانچز، وہ ہے لیجسلیچر، ایگزیکٹو اینڈ جوڈیشری. اور اسی حوالے سے ہم آگے بات کریں تو یہ 18th سینچری میں چارلس لوئس صاحب تھے. انہوں نے اسپرٹ آف دی لا ایک کتاب لکھی تھی، اور جو کہ ہسٹری آف پولیٹیکل سائنس میں، پولیٹیکل تھیوری پہ انہوں نے کے لحاظ سے یہ ایک ماسٹر پیس سمجھا جاتا ہے. اٹس اے ویری گڈ بک. ویسے میں دو تین کتابیں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں جن کے نام بھی آپ کو بتائے ہیں مختلف لیکچرز میں، مختلف سلائیڈز پہ. موقع لگے تو ضرور پڑھیے گا. کتاب پڑھنے سے آپ کا ویژن جو ہے وہ بن رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت زبردست کتاب ہے، بہت مزے کی کتاب ہے. اس کے انگلش اور اردو ترجمے بھی موجود ہیں. ظاہر ہے فرینچ بک ہے، مجھے تو فرینچ آتی نہیں ہے یار، تو انگلش اور اردو ترجمے بھی موجود ہیں. پڑھیے گا ان کو، کہ اگر کبھی موقع ملے تو اسپرٹ آف لا میں وہ کہتے ہیں جی لا جو ہے وہ بہت ساری اور باتیں، لیکن اس میں ایک ذکر یہ بھی آتا ہے کہ لا until unless it's جو 3 پلرز کا کنسپٹ میں آپ کو بتا رہا تھا نا، ایک دفعہ پہلے بھی ذکر ہوا تھا کہ ابھی بلکہ اسی لیکچر میں بھی ذکر ہوا تھا. جو بھی ہم نے پڑھا ہے کہ لیجسلیچرز، ایگزیکٹو کے حوالے سے اور جوڈیشری کے حوالے سے، یہاں پہ یہ کنسپٹ انہوں نے ڈسکس کیا ہے. اٹس اے ویری گڈ بک، بہت زبردست بک ہے. اسپرٹ آف لا جو ہے وہ اسی سے جو یو ایس میں، جو یو ایس کے کانسٹیٹیوشن میں جو رائٹ آف ڈیکلریشن آف رائٹ آف مین، یہ یو ایس کے کانسٹیٹیوشن کا ایک چیپٹر جو کہ سب سے مختصر ترین آئین ہے کسی بھی دنیا میں کسی بھی ملک کا، اس میں بھی انہوں نے لوئس صاحب کی، چارلس لوئس صاحب سے انسپائر ہو کے اس حصے کو شامل کیا ہے، اور رائٹس آف مین انہوں نے اس پہ ڈسکس کیا، اور یہ وہاں سے کنسپٹ لیا ہے. اور واضح رہے کہ پاکستان کا جو
एक्सक्यूज मी, पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में भी हम लोगों ने वैसे इंस्पायरेशन ली थी, बहुत सारी चीज़ों में इंस्पायरेशन ली है यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से, और फंडामेंटल राइट्स के हवाले से, जो कि राइट ऑफ मैन है, उसका हिस्सा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट ऑफ मैन है, उसमें से हमने काफ़ी सारी चीज़ों को से रहनुमाई हासिल की है जब हम लोगों ने, यानी पाकिस्तान ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसमें फंडामेंटल राइट्स के हवाले से बात की थी, आर्टिकल 8 to 28 हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, 2-3 दफे इसको पढ़ चुके हैं। तो ये रहनुमाई का एक बेशतर हिस्सा जो है वो हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, और यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ने जो इसकी जो रहनुमाई ली है वो डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन से ली है, जो कि स्पिरिट ऑफ लॉज पे या नामी बुक में, नामी सोच में मैं आपको जैसे सोच, चार्ल्स लुईस की सोच थी, सोच पे से हमने यहाँ तक पहुंचे। मौका लगे पढ़िएगा, बहुत मजे की बुक है, आपको जरूर, बल्कि जोर दे के सजेस्ट करूंगा कि सारी बुक्स जो भी आप पढ़ना चाहें वो पढ़ें, और स्पेशली आप क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे हैं तो लिहाजा आपके पास यू शुड हैव अ बिगर विजन, यू शुड हैव अ बिगर विजडम, और ताकि आप लोगों को हेल्प आउट कर सकें, लोगों को मदद कर सकें। आगे चलें जी, आगे चलते हैं, देखते हैं आगे अगले पटारी में आपके लिए और क्या रखा है। पटारी पता है ना क्या होता है, जो सपेरे होते हैं वो अपने पास एक पटारी रखते हैं, उसमें मुख्तलिफ सांप होते हैं। तो जब क्लास में डिस्कशन हो रही होती है, या इवन आप लोगों के साथ भी मुझे वही वाक़या याद आ गया, वो कहते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड में अब आपके लिए क्या आ रहा है, देखते हैं जी क्या आ रहा है, मुझे भी वैसे याद नहीं है, वही उसी को डिटेल में बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल अथॉरिटी जो है दैट इज डिवाइडेड इनटू 3, सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात कर रहे हैं। पॉलिटिकल अथॉरिटी इज डिवाइडेड इनटू 3, और इनके ये नाम लिखे हुए हैं, लेजिस्लेचर्स, एग्जेक्टिव और जुडिशियल पावर। ये पावर्स जो हैं ये दैट इज डिवाइडेड इनटू 3, जो कि पॉलिटिकल अथॉरिटी की होती है, ताकि देखिए बात ये है कि देयर नीड्स टू बी अ सिस्टम। ये बात आप जैसे समझदार और आप जैसे पढ़े लिखे और आप जैसे एक शऊर रखने वाले लोगों के साथ तो शेयर की जा सकती है, बाकी बहुत सारे लोगों को समझ ही नहीं आती है। देखिएगा, अगर हम यूं समझें कि पाकिस्तान में बादशाहत हो और बादशाह इंतहाई नेक और रहमदिल और तमाम पावर्स उसके पास हों, और वो अपने बच्चों को भी इसी रास्ते पे लगा के रखे कि जी आपने नेक रहना है और आपने बिल्कुल कुछ ज्यादती नहीं करनी, और अगर उसका बेटा भी ज्यादती करे, बेटी भी ज्यादती करे तो उसको सजा मिल रही हो, तो भी ये सिस्टम नहीं है। बादशाहत किसका मतलब है कि मुल्क बादशाहत पे चले, एक दूसरा तीसरा 20वां 22वां 40वां बच्चा तो खराब आ सकता है उसी ब्लड लाइन में, उसी बादशाहत में, उस सिस्टम में। तो फिर मेरे और आपके पास इख्तियार होना चाहिए कि हम अपनी मर्जी से हुक्मरान चुने, जिसको हम बेहतर समझते हैं वो वाला हुक्मरान चुने। और इलेक्शंस में हम यही काम कर रहे होते हैं। जब 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं और तो हम यही काम करेंगे, अगले इलेक्शन में भी हम यही काम करेंगे जिसको हम बेहतर समझते हैं उसको, क्योंकि ये एक सिस्टम का नाम है और ये सिस्टम में फर्ज करते हैं कि हमने एक बुरे शख्स को, गलती हो गई, सारी कौम से गलती हो गई, एक बुरे शख्स को हमने इंतखाब कर लिया, एक नामुनासिब शख्स आ गया, एक बुरे आदमी का, ये एक बुरी जमात का हमने इंतखाब कर लिया। अरे भाई 5 साल बाद दोबारा हमारे पास इख्तियार आएगा, 5 साल बाद दोबारा पर्ची हमारे पास होगी। दैट इज द सिस्टम।
اور کیونکہ پاکستان ایک بہت اچھا ملک ہے، بہترین ملک ہے، بڑی سوچ سمجھ والا اور بڑی عقل و دانش شعور رکھنے والے لوگ ہیں یہاں پہ، تو ہم نے تو آلریڈی ڈیسائیڈ کر ہی لیا ہے کہ سیپریشن آف پاورز ہوں گی، تاکہ وہ جو 5 سال اگر کوئی ہمیں اس کو ایبسولوٹ رائٹس نہیں مل سکتے کسی شخص کو، کسی پارٹی کو، کسی جماعت کو. جوڈیشری میں اگر کوئی ایسا شخص پک ہو گیا، نہیں ہو سکتا. اگر ہو گیا تو ہمارے پاس دو پلرز موجود ہیں. اگر لیجسلیچرز برے ہو گئے تو 2 پلرز موجود ہیں، اور اگر لیجسلیچرز اور ایگزیکٹو دونوں ہی برے ہو گئے تو بھی ہمارے پاس ایک پلر موجود ہے. یعنی وی ہیو ڈیسائیڈڈ کہ ملک کی ترقی اور فلاح کے لیے اور وہی رول ماڈل جو کہ دنیا کے بیشتر تقریباً سارے ملکوں نے اڈاپٹ کر رکھا ہے، وہی ہم نے بھی کیا ہوا ہے. اور وہ کیا ہے کہ ہم سیپریشن آف پاورز کی بات کرتے ہیں، اور سیپریشن آف پاورز میں 3 مختلف یعنی لیجسلیٹوز کی، ایگزیکٹوز کی اور جوڈیشل 3 الگ الگ پلرز کی بات کرتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھیں گی، اور ایک ملک کی ترقی کے علاوہ کسی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. سیپریشن آف پاورز جو ہے وہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹیز ان ڈفرینٹ برانچز کی بات کرتا ہے، اور لمٹ کرتا ہے ایک برانچ کو دوسری برانچ میں داخل ہونے کے لیے، وہ تاکہ ہر برانچ، اسپیشلی 3 برانچوں کی جو بات کی ہے، ہمارا آئین اس چیز کو ہمارا آئین جو ہے وہ اس چیز کو اشور کرتا ہے کہ یہ تینوں جو پلرز ہیں، یہ تینوں پلرز ایک دوسرے کے ساتھ کنفرنٹریشن بھی نہیں کریں گے، جھگڑا بھی نہیں ڈالیں گے، اور ایک دوسرے کی جو فنکشنز ہیں اس میں دخل نہیں، اپنے فنکشن میں رہیں گے، اپنی باؤنڈریز کو سے آگے نہیں نکلیں گے. ہوتا رہا ہے، آپ کا سوال کا جواب ہاں ہوتا رہا ہے. پاکستان میں ایسا ہوتا رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس رول آف لا نہیں تھا، کیونکہ ہم ہمیں موقع نہیں تھا کہ اس چیز کو ثابت کریں کہ وی ایز اے نیشن وی آر کمیٹڈ ٹو رول آف لا اینڈ وی بلیو ان سیپریشن آف پاورز. اب ہمیں جب موقع ملا ہے تو ہم اس چیز پہ قائم ہیں، ہم اس چیز پہ گامزن ہیں، اور ہم اس چیز کو ثابت کر چکے ہیں، اور اللہ نہ کرے دوبارہ ایسا موقع ہے، ہم دوبارہ ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم بطور وکیل اور آپ بطور سول سوسائٹی وی ول گو فار وتھ دس، کہ ہمارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے سوائے جو ہم سیپریشن آف پاورز کی بات کر رہے ہیں. آگے چلتے ہیں جناب. جو سیپریشن آف پاور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا ابھی ڈسکشن میں لے کے آئے تھے، وہ یہ ہے کہ وجہ کیا رکھی گئی ہے سیپریشن آف پاور کی، تاکہ چیک اینڈ بیلنس رہ سکے، تاکہ ایک جو یونٹ ہے، جو ایگزیکٹوز ہیں، وہ جوڈیشری کے معاملات میں نہ آ رہے ہوں. بھائی اپنے علاقے میں رہنا ہے، اپنی ڈومین میں رہنا ہے، اپنی ڈومین سے باہر نہیں جانا، دوسرے ڈومین میں دخل در معقولات، بڑا موقع سے یاد آیا لفظ دخل در معقولات نہیں کرنی ہے. آپ اپنے ڈومین میں رہیں گے، اور اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے کیوں ڈومین میں رہیں گے؟ کیونکہ عوام کا فائدہ، لوگوں کا فائدہ اس میں ہے کہ آپ اپنے ڈومین میں رہیں. تو اور اگر آپ باہر نکلیں گے تو باقی، جس طرح میں بھی ذکر کر رہا تھا کہ انٹریکشن ہوگا، باقی دو جو ڈومینز ہیں، یعنی کوئی سے 2 ڈومین تیسرے کو اپنے
دائرۂ اختیار کے اندر ہی رکھیں گے، کہیں گے باہر نہ نکلنا، اپنا کام کرو، ہمارے کام میں دخل نہ دو۔ پاکستان میں بھی، یہ ہم دنیا بھر کی بات کر رہے تھے، پاکستان میں بھی جو جس کا بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ تین برانچز ہیں، وہی 3 برانچز جو کہ دنیا بھر میں موجود ہیں، دنیا بھر کے بیشتر ملکوں میں موجود ہیں، وہ برانچز جو ہیں وہ لیجسلیٹو برانچ، ایگزیکٹو برانچ اور جوڈیشل برانچ ہے۔ ایگزیکٹو برانچ کیا کرتی ہے جناب؟ لیجسلیٹو، پہلے اس میں لکھا ہوا ہے جی میں نے لیجسلیٹو برانچ، تو لیجسلیٹو برانچ جو ہے وہ کرے گی کہ لیجسلیٹو برانچ یہ کرے گی کہ جو ایگزیکٹوز ہیں خاص طور پہ یا لیجسلیچرز جو ہیں وہ پبلک منی کا فلو، پبلک منی ہو گئی یا کسی بھی طریقے سے غیر قانونی حرکت میں تو ملوث نہیں ہے۔ اس میں تو میں نے صرف اس حوالے سے یہ ذکر کیا ہے، لیکن پیسوں کے حوالے سے، لیکن کسی بھی لحاظ سے، کسی بھی طریقے سے وہ کسی غیر قانونی کام میں تو ملوث نہیں ہے۔ دیکھیے گا لیجسلیچرز جو ہیں ان کا کام قانون سازی ہے، ان کا کام قانون بنانا ہے۔ کوئی قانون ایسا نہ بنائے جس میں فنڈز، ایون فنڈز بھی غیر قانونی طور پہ استعمال ہو رہے ہوں۔ یہ تو سب سے آخری کام ہو گیا نا یہ فنڈز کو ضائع کرنا۔ کوئی ایسا قانون بنانا کہ ہمارا کوئی پاکستان کا کوئی ایک علاقہ، مثال کے طور پہ کوئی ایک پورٹ وہ ٹھیکے پہ دے رہے ہیں، بہت سستے ٹھیکے پہ دے رہے ہیں۔ یاد کیجیے گا اس طرح کا ایک کیس آ چکا ہے، ایک ایسی قانون سازی کی گئی تھی جس میں پاکستان سٹیل مل کو بہت سستے داموں فروخت کرنے کا ارادہ تھا، بہت سستے داموں فروخت کرنے کا ارادہ تھا پاکستان سٹیل مل کو۔ دیٹ از ناٹ ایون 8-10 سال پہلے بھی یہی بات بتا رہا ہوں۔ اس میں ایک ایسا پڑھیے گا، پاکستان سٹیل مل کو بچایا، ایسا قانون بننے سے روک دیا، ایسا قانون ایک کانٹریکٹ بننے سے روک دیا، ایسا کانٹریکٹ نہیں بنے گا، ایسا لا نہیں بنے گا۔ لیجسلیچرز جو چاہتے ہیں، ایون اگر لیجسلیچرز یہ بھی چاہتے ہیں کہ کوئی ایسے قانون بنا لیا جائے جس میں انڈیو فائدہ دے رہے ہوں کسی تھرڈ پارٹی کو، نہیں، قانون ایسا نہیں بن سکتا جو کہ لوگوں کے، پاکستان کے آئین کے مخالف ہو، جس میں لوگوں کے پیپل آف پاکستان ان کے حقوق پہ زد پڑتی ہو۔ نہیں بنے گا ایسا قانون، نہیں بنے گا ایسا قانون، نہیں بننے دیں گے۔ لہذا جو جوڈیشری تھی اس نے اس کو چیک کیا، کیونکہ اس وقت دو پلرز، لیجسلیچرز اور ایگزیکٹو، وہ دونوں اس بات پہ متفق تھے کہ ایسا کانٹریکٹ بنایا جائے اور اس کانٹریکٹ کی بعد میں اگر ضرورت ہو، لیجسلیچر میں اس طرح نہیں گئے تھے، ایگزیکٹوز کا تھا کہ ہم ایسا ایک چھوٹا سا قانون بناتے ہیں۔ جو ایگزیکٹوز ہوتے ہیں ان کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ بعض قوانین بنا سکتے ہیں، ڈائریکٹ بعض قوانین بنا سکتے ہیں۔ پاکستان کے جو آئین میں اس کی اجازت دی ہوئی ہے۔ ایڈمنسٹریٹو لاز جو ہوتے ہیں، جو آپ پڑھ رہے ہیں، ایسے ایڈمنسٹریٹو لاز بنائے جا سکتے ہیں، ایسے کانٹریکٹس کیے جا سکتے ہیں جو کہ اصل کام لیجسلیچرز کا ہے، لیکن ایگزیکٹوز کو یہ اتھارٹی ہوتی ہے۔ تو ایگزیکٹوز ایسا کسی قانون، ایسا ایک ایگریمنٹ بنانا چاہ رہے تھے جس سے انتہائی سستے داموں میں جو پاکستان سٹیل مل ہے اس کو فروخت کر دیا جاتا۔ تو وہی جو آپ سے بات کر رہا تھا کہ 3 پلرز ہیں، تیسرے پلر نے یعنی ان 2 پلرز کے اکٹھا ہوتے ہوئے بھی، یعنی لیجسلیچرز کے اور ایگزیکٹو کے اکٹھا ہوتے ہوئے ایسا
کانٹریکٹ بننے سے ایسا معاہدہ ہونے سے ان کو روک دیا. ہماری جوڈیشری نے, تیسرے پلر نے اس کو روک دیا کہ ایسا جناب ایسا نہیں بنا سکتے آپ, ایسا قانون نہیں بنا سکتے, ایسا کانٹریکٹ نہیں کر سکتے. کانٹریکٹ اور کانٹریکٹ کے تحت بننے والے قوانین جو ہیں وہ, اور گورنمنٹ کے بننے والے قوانین بعض حالات میں قانون کہلاتے ہیں, قانون بن جاتے ہیں. ایک اور قانون اسی طرح کا بنانے کی کوشش کی گئی تھی ریکوڈیک کے معاملے پہ. بلوچستان کے جو ذخائر ہیں, نیچرل ذخائر ہیں, ان کے حوالے سے وہ نہیں بننے دیا کہ نہیں, یہ ایسا نہیں بن سکتا, نہیں بن سکتا. ایسا قانون بننا وہ روک دیا گیا. آگے چلتے ہیں جناب. دوسرا ہے جی ایگزیکٹو برانچ. وہ ایگزیکٹو برانچ جو ہے وہ رسپانسبل ہوتی ہے جس کا آپ سے بہت گہرا تعلق رہے گا اور بنے گا. آپ کی تعلیم کے لحاظ سے بتا رہا ہوں, آپ نے جو فیلڈ چوز کی ہے اس حوالے سے بتا رہا ہوں, پبلک ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے بتا رہا ہوں, وہ ایگزیکٹو برانچ کا حصہ ہوتا ہے. اور ایگزیکٹو برانچ جو ہے وہ ایسی پالیسیز بناتا ہے, ایسے بائی لاز بناتا ہے, اور جیسے آپ سے کہتا ہے کہ سم ٹائمز ایسے کانٹریکٹ بناتا ہے ملک کے لوگوں کے فلاح و بہبود کے حوالے سے. یہ کام ہوتا ہے جس میں پبلک فنڈز کو صحیح جگہ پہ لگایا جاتا ہے عوام کے وسیع تر مفاد میں. دیٹ از دی ایگزیکٹو برانچ. اور جو تیسرا ہے جوڈیشل برانچ جو ہے وہ یہ اس کے لیے کام کرتا ہے کہ جو کنٹروورسیز ہوں اور کسی قسم کی وہ نہ کی جائیں. اور اس کا سب سے امپورٹنٹ دیکھیے گا, آئین قانون بنانا لیجسلیچرز کا کام ہے. لیجسلیچر آئین بناتے ہیں, اس آئین پہ عمل درآمد جو ہے وہ ایگزیکٹوز کرتے ہیں. اور کوئی قانون انکلوڈنگ آئین, انکلوڈنگ کانسٹیٹیوشن, اس کو اس کی تشریح, پہلے ایک تو یہ کہ آئین کی تشریح کرنا وہ عدالتوں کا کام ہے, اور کسی بھی قانون کی تشریح کرنا, آئین تو سب سے بڑا سپریم لا آف دی لینڈ ہوتا ہے نا, آئین جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کی, اور دیگر تمام قوانین کی بھی, دیگر تمام رولز کی بھی کو بھی بیان کرنا, اس کے بارے میں یہ قانون کس لیے بنایا گیا, اس قانون سے کیا مطلب ہے, اور وغیرہ وغیرہ, اس کی تشریح کسی بھی قسم کی کرنی ہو تو وہ جوڈیشل برانچ کا کام ہوتا ہے. بے شک آئین آپ بتائیں گے ہم. تو یہ تین برانچز they go hand in hand with each other, ایک دوسرے کو سہارا دے کے آگے بڑھتے ہیں, اور پھر لوگوں کی ترقی ہوتی ہے, لوگ بہتر زندگی گزار لیتے ہیں. ایگزیکٹوز کا کوئی فیصلہ اگر وہ پولیس کا آپ سے پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں رول آف لا کے حوالے سے, اسی حوالے سے میں بتا رہا ہوں ایگزیکٹو, اسی حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں سپریشن آف پاورز کے حوالے سے. کسی شخص کو گرفتار کرنا وہ کام ہے, گرفتاری کی حد تک کا کام ہے, اس کے بارے میں انویسٹیگیشن کرنا, انکوائری کرنا, یہ سارا کام ہے پولیس یعنی ایگزیکٹوز کا. وہ شخص بے گناہ ہے یا بے گناہ نہیں ہے, اس شخص نے کوئی کام خلاف قانون کیا یا نہیں کیا, اس پہ ورڈکٹ دینا, اس پہ فیصلہ دینا, ایسے شخص کو سزا دینا, یہ کام ہے جوڈیشل برانچ کا. اور کیا کسی کو قتل کرنا, کیا یہ ایک جرم ہے یا نہیں ہے؟ اوکے,
آپ کو لیٹ می ریمائنڈ یو کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، اخباروں کی رپورٹنگ کے حساب سے بتا رہا ہوں، کیا مردہ انسان کا گوشت کھانا خلاف قانون کام ہے؟ یاد کیجئے گا، میں آپ کو ایگزیکٹلی بتا رہا ہوں کیا ہوا تھا، کیا مردہ انسانوں کا گوشت قبر سے نکال کے ان کا گوشت کھانا کیا اس کے بارے میں قانون ہے یا نہیں ہے؟ اس قانون کے تحت کیا ایسے لوگوں کو پکڑا جا سکتا ہے؟ اگر ایسا قانون ہے، موجود ہے، اگر ایسا قانون ہی نہ ہو، اوکے، میں آپ کو بتاتا ہوں قانون سازی کے خواتین کو فون پہ تنگ کرنا کیا کوئی قانون ہے یا نہیں ہے؟ اور آگے بتاتا ہوں، راہ چلتی خواتین کو گھورنا کیا کوئی قانون ہے؟ اگر قانون ہے تو اس پہ وہ کون بنائے گا؟ لیجسلیچرز بنائیں گے، اور اس قانون پہ عمل درآمد کون کرے گا؟ ایگزیکٹوز کریں گے۔ اور پھر کیا قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ عدالت میں پیش ہوگا، عدالت جوڈیشل برانچ آ گئی، عدالت میں پیش ہوگا، عدالت اس کے اوپر ورڈکٹ دے گی، عدالت اس کے اوپر فیصلہ کرے گی، عدالت اس کے اوپر آرڈر کرے گی کہ ہاں اس آدمی نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، اور قانون کی خلاف ورزی کرنے کی صورت میں اس کو سزا وہ عدالت کا ڈومین ہے، وہ عدالت کا دار اختیار ہے، وہ عدالت کی جوریسڈکشن ہے، وہ عدالت کی جوریسڈکشن ہے، وہ عدالت نے فیصلہ کرنا ہے۔ اگر کہیں آپ کی جسے کہتے ہیں نا ایبسولوٹ سیپریشن آف پاورز کی بات کر رہے ہوں، تو ایسا سسٹم چل ہی نہیں سکتا۔ میں نے بھی بتا تین چیزیں they go hand in hand with each other۔ قانون کے رات کو کیا آپ اپنا آپ اپنے گیٹ میں بجلی چھوڑ دیں، اپنے گھر کے دروازے میں بجلی چھوڑ دیں، چور نہ ہے، قانون ہے؟ نہیں ہے۔ مختلف کسی بھی بات پہ وہ لیجسلیچرز کا کام ہے۔ کیا جو آپ کے 12 سال کی عمر میں یا 13 سال کی عمر میں لائسنس دیا جا سکتا ہے، یا 25 سال سے پہلے لائسنس نہیں دیا جا سکتا؟ ایک فرض کرتے ہیں قانون 25 سال سے پہلے لائسنس نہیں دیا جا سکتا، 18 سال میں ملتا ہے، لیکن ہم فرض کرتے ہیں 25 سال میں۔ 18 سال میں کیوں ملتا ہے؟ کیونکہ آئی ڈی کارڈ ہی تب بنتا ہے، اور آئی ڈی کارڈ بننے کے بعد اس کا ایک ٹیسٹ لیتے ہیں، اور ٹیسٹ لینے کے بعد جو ڈرائیونگ لائسنس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، تو قانون بناتی رہے 25 سال سے پہلے ڈرائیونگ لائسنس نہیں مل سکتا، یا میں ادر وے راؤنڈ کہتا ہوں 12 سال کی عمر میں جو ہے وہ لائسنس مل جاتا ہے، تو اس کے اوپر عمل درآمد کون کرے گا؟ یا 25 سال عمل درآمد کون کرے گا؟ لیجسلیچرز نے قانون بنایا، جب ہی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، لیجسلیچرز نے قانون بنایا، ایگزیکٹوز نے عمل کیا، صحیح عمل کیا، غلط عمل کیا، یہ کراس چیک کون کرے گا؟ اس کو کون اشور کرے گا کہ ہاں جی قانون پر صحیح عمل درآمد ہے؟ نیا قانون بنا ہے تعلیمی اداروں میں اور اس کے آس پاس سگریٹ بیچنا اور فروخت کرنا، اسکولوں کے لیے خاص طور پہ اسکولوں کے باہر بورڈ لگائے گئے ہیں، شہروں میں اسکولوں کے باہر اس طرح کے بورڈ لگائے گئے ہیں، اس میں جرمانے کی سزا ہے۔ قانون سگریٹ پہ پکڑنا کس نے ہے؟ ایگزیکٹوز نے۔ کس کے پاس لے کے آنا ہے؟ جوڈیشری کے پاس۔ یہ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ ہینڈ ان ہینڈ چلتے ہیں، الگ الگ یہ ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتے، چل ہی نہیں سکتے۔ عدالت بیٹھی ہو جی ہمارے پاس تو مقدمہ ہی نہیں آ رہا، ایگزیکٹوز بیٹھے ہیں جی قانون ہی نہیں ہے تو کس پہ بنائے؟
لیجسلیشن ہی نہیں ہوئی. لیجسلیٹرز جو ہیں وہ اپنی جگہ بیٹھے ہوئے کہ جی ہم کوئی قانون بناتے ہیں، ایگزیکٹو اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، یا جوڈیشری ہمارے قانون کو چلنے نہیں دیتی. یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ہی چلتے ہیں. تو ان کا ایبسولوٹ سیپریشن آف پاورز کی بات کریں وہ دیٹ از ناٹ پاسبل. یا اسی حوالے سے دیکھیں کہ ایبسولوٹ لیک آف سیپریشن، تین محکمے ایک دوسرے کے ساتھ سیپریٹلی کام کر رہے ہوں یا ایک دوسرے کے اندر بہت زیادہ جسے کہتے ہیں مدغم ہو گئے چل رہے ہوں، املگمیشن ہوئی ہوئی ہو، ایک دوسرے کے اندر گھس کے نہیں، ویسے بھی نہیں چل سکتا. پھر وہ ان کی انڈیپینڈنسی قائم نہیں رہتی ہے. جو کنسپٹ ہے یہ دی کنسپٹ آف یہ کانسیپٹ بتاتا ہے، یہ کانسیپٹ دیٹ کانسیپٹ gives the authority, it provides کہ جو لیجسلیٹرز ہیں وہ اشور کریں گے، کیونکہ دیکھیں قانون سب سے پہلے تو بنتا ہے لیجسلیٹرز کے پاس. دیکھیں آئین بنانے والا ادارہ کون تھا؟ لیجسلیٹو اسمبلی. ہم لوگوں نے ذکر کیا تھا اس سے پہلے، لیجسلیٹو اسمبلی ہوتی ہے تو آئین سازی ہوتی ہے. اس کو پاس اس آئین کو پاس کرنے کا ادارہ کون ہے؟ لیجسلیٹرز ہیں. اور وہ دے اشور کہ تین الگ الگ محکمے ہی ہوں، تین الگ الگ ڈومینز ہوں، جو کہ ہم ٹائم اینڈ اگین ذکر کر چکے ہیں. تو یہ بنیادی ذمہ داری جو ہے وہ لیجسلیٹرز کے اوپر آتی ہے کہ وہ تین بنیادی ادارے کو ڈیزائن کریں. کیوں کر جو ہے وہ سپریشن آف پاور کی ضرورت ہے؟ گورنمنٹ رول، میں اس کو ایک دفعہ پڑھ بھی لوں، گورنمنٹ رول از ٹو پروٹیکٹ انڈیویجول رائٹ بٹ acknowledging that government have historically been major violator of the rights. گورنمنٹ خود جو ہے وہ پروٹیکٹ کرتی ہے، اور ہمارے پاس، ہمارے پاکستان میں ہمارے پاس ایسے کم سے کم 3 میجر موقع موجود ہیں کہ جس میں وائلیشن ہوئی ہے، اور ایسے موقع پاکستان ہیز وٹنسڈ دیئر آف، کہ ایسے مواقع پاکستان میں آئے ہیں کہ گورنمنٹ نے ہی اس کی وائلیشن کی ہے. وہی ادارہ جو کہ اس سپریشن آف پاورز کا ذمہ دار ہے، وہ ادارہ جو سپریشن آف پاورز کا ذمہ دار ہے، وہی ان کو تباہ کرنے کی کوشش اسی جانب سے ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ہم لوگوں نے لاسٹ ٹائم پڑھ رہے تھے کہ کانسٹیٹیوشن ہو یا ایڈمنسٹریٹو لا ہو، اس کی لاسٹ ٹائم سے مراد ہے، کچھ عرصے پہلے کا آپ سے ذکر کر رہا ہوں. اس کی سورس آف امپاورمنٹ کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے؟ کسی آئین کی، کسی قانون کی، لوگوں کے حق حکمرانی کی طاقت کیا ہے؟ کچھ افراد کے حق حکمرانی کی طاقت کیا ہے؟ وہ طاقت ہے عوام، یعنی آپ اور میں، ہم لوگ طاقت ہوتے ہیں. اور اگر طاقت ختم ہو جائے، جو کہ پاکستان نے پچھلے چند سال پہلے دیکھا ہے، جس کا میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی حوالہ دے رہا تھا، کہ ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے، اب ہم اس بات کا فیصلہ کر چکے ہیں. سپریشن آف پاور، رول آف لا. آپ کا کام ہے اپنا کام کرو، ہمارے باقی معاملات میں دخل نہ دو. وائی پبلک ایڈمنسٹریٹر نیڈز اٹ؟ سب سے بڑی طاقت میں آپ کو ہوتا ہے سوچ ہوتی ہے. آپ نے کل گورنمنٹ میں آنا ہے اور آپ نے گورنمنٹ چلانی ہے. آپ نے
لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. سوچ، کیا یہ سوچ آپ کے لیے مناسب ہوگی کہ آپ کے معاملات میں کوئی اور ادارہ دخل دے؟ یا وہ پتہ ہی کیوں دخل نہیں دے گا؟ اس کی بڑی آسان سی وجہ ہے. دخل کیوں نہیں دے گا کوئی بھی ادارہ؟ کیونکہ آپ کسی اور ادارے میں دخل نہیں دیں گے، اور آپ کے پاس رستہ موجود ہے کہ اگر کوئی ادارہ آپ کے معاملات میں، اس کے باوجود کہ آپ دخل نہیں دے رہے، اگر کوئی ادارہ آپ کے معاملات میں دخل دیتے ہیں تو آپ کے پاس رستہ موجود ہے کہ آپ کس طریقے پہ اپنی درخواست جو ہے، اپنا مسئلہ جو ہے، وہ ان 3 پلرز میں سے کس کے پاس لے کے جائیں گے. آپ کے پاس رستہ موجود ہے. کیونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ وائلیشن میں ابھی ہم پڑھ رہے تھے، وائلیشن کرتی رہی ہے، تو اس کو روکنے کا طریقہ جو ہے وہ یہی ہے جناب کہ سیپریشن آف پاورز ہوں. تو دیٹ از دی ایزیسٹ وے. سیپریشن آف پاورز ہے تو آپ بالکل دخل نہیں دے سکتے دوسرے کے معاملات میں، یا آپ کسی کو اپنے معاملات میں دخل دینے سے روک سکتے ہیں. اگر کسی ایک شخص کے بعد اسی نیٹ کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایک سنگل گروپ جو ہے وہ بہت طاقتور ہو جائے تو وہ نہ صرف اس پہ تو صرف یہاں لکھا ہوا ہے کہ they became dangerous to citizen، وہ اپنے لیے بڑے نقصان دہ ہو جاتے ہیں. وہ اگر کوئی بہت زیادہ طاقتور ملک ہو جائے، بہت زیادہ طاقتور گروپ ہو جس کے پاس پاورز بہت زیادہ ہوں، تو وہ ملک کے لیے، وہ اپنے لیے، لوگوں کے لیے بہت نقصان دہ ہو جاتا ہے، بہت زیادہ نقصان دہ ہو جاتا ہے. چنانچہ اگر آپ اخبار پڑھتے ہیں تو یہ الفاظ آپ نے شاید کہیں سنے ہوں جو میں آپ کو بتائے ہیں میں نے، کہ جی فلاں شخص کی وجہ سے تو فلاں محکمے کا امیج ہی خراب ہو گیا، یہ شخص پاکستان کے لیے تو برا ہے ہی ہے، ہمارے اپنے لیے بڑا برا اس نے کر دیا، ہمارے اپنی عزت خراب کی ہے. محکمہ تباہ ہو جاتا ہے اگر کوئی وائلیٹر ہو، وائلیشن کرتا ہو، تو اس کی وجہ سے اس کا اپنا محکمہ، کیونکہ لوگوں کی سوچ ہوتی ہے عزت ہی نہیں کرتے. آپ کسی کی عزت دیکھیں یار، ہم ریڈ اشارے پہ کیوں رکتے ہیں، ہم گرین پر ہی کیوں چلتے ہیں؟ کیونکہ ہم عزت کرتے ہیں قانون کی. ہم ہر وقت پولیس والا چوک پہ نہیں کھڑا ہوتا، ہر وقت ہمیں چالان کا ڈر نہیں ہوتا، ہم عزت کرتے ہیں قانون کی. ہم پاکستان میں جو گاڑی چلاتے ہیں رائٹ سائڈ پہ بیٹھ کے، اور اگر ڈبل روڈ ہو تو ہم لیفٹ والی روڈ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم رائٹ والی روڈ کو اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں، نہیں جا رہے ہوتے، کیونکہ ہم عزت کرتے ہیں اس قانون کی. اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے سے معاملات، جب ہم پیدل چل رہے ہوتے ہیں تو پیدل چلتے ہوئے ہم روڈ کے سینٹر میں نہیں چلتے، ٹریفک ہو یا نہ ہو. اگر ٹریفک نہیں بھی ہے، اگر گاڑیاں بے تحاشا نہیں آ رہی، تو بھی ہم سینٹر میں نہیں چلیں گے، ہم سائڈ پہ چلیں گے، کیونکہ ہم عزت کرتے ہیں قانون کی. عزت ختم ہو جاتی ہے اس شخص کی، پاکستان کی، جو بہت ختم ہو جاتی ہے. خیر اللہ معاف کرے، پاکستان کی عزت کون ختم کر سکتا ہے؟ دنیا کے جو دیگر ممالک ہیں وہ بہت گرین پاسپورٹ پہ شک کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہمارے پاسپورٹ پہ شک کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ شخص اگر کسی ایک خاص محکمے سے تعلق رکھتا ہو تو وہ محکمہ کرٹیکل ہو جاتا ہے.
لوگ اس سے متعلق مناسب الفاظ استعمال نہیں کرتے. جوڈیشری کی بات کر لیتے ہیں. اگر جوڈیشری جو ہے وہ اپنے کیونکہ وہ میرا پلر ہے نا جی, تو میں اس کی بات کرتا ہوں. اگر جوڈیشری, یاد کیجئے گا, ایسا وقت ضرور آیا ہے پاکستان کی جوڈیشری پہ, ایسا وقت ضرور آ چکا ہے کہ جوڈیشری کی عزت ختم ہوئی, کیونکہ اس نے ان معاملات میں دخل دینا شروع کر دیا جو کہ معاملات پہ دخل نہیں دینا چاہیے تھا. ان معاملات میں دخل دینا تو جوڈیشری کی عزت جو تھی وہ متاثر ہوئی. اور اب جب کہ سپریشن آف پاورز کے تحت صرف اپنے پورٹ فولیو کو دیکھتے ہیں, جوڈیشری کی عزت میں اضافہ ہوا ہے, بہت اضافہ ہوا ہے. نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون ملک بھی. باہر جائیں نا کبھی, میرا جو چکر لگا ہے ایک آدھ دفعہ, میں چل کے بات کریں اور یہ بتائیں کہ آئی ایم اے لائر, اور تو لوگ عزت دیتے ہیں, واقعی عزت دیتے ہیں. مطلب میں آپ کو صرف اس کلاس کی حد تک نہیں بتا رہا ہوں, جھوٹ بولنے کی حد تک نہیں, لوگ واقعی عزت دیتے ہیں کہ وکیل ہے, اور پھر وہ سارا جو واقعہ ہے اس کو ذہن میں لے کے آتے, کہتے ہیں ہاں جی بالکل عزت ملتی ہے. آگے چلتے ہیں جناب. سپریشن آف پاورز جو ہے وہ ایک ایسا طریقہ کار ہے جس سے جو ایڈیشنل پاورز آپ نے کسی ایک اتھارٹی نے لے رکھی ہوں, اس سے وہ پاورز کو واپس لیا جاتا ہے, تاکہ وہ دوبارہ ایسی پاورز کو it becomes difficult for him, جو کہ اس وقت پاکستان کی حالت ہے. now it is extremely difficult کہ جو separation of powers کو لوگ انشور کرتے ہیں. ہمارے دیگر جو پلرز ہیں وہ انشور کرنے کے لیے, تینوں پلرز انشور کرتے ہیں. تینوں پلرز ایسا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی بہتری, پاکستان کی بقا کی بات نہیں کر رہا ہوں, پاکستان تو رہنا ہی ہے, بقا کا ذکر نہیں ہے, ذکر ہے پاکستان کو ایک, جس طرح میں آپ سے پہلے بھی ذکر کر رہا تھا کہ نیشنل سیکیورٹی کا نہیں, سوشل سیکیورٹی پاکستان میں تبھی آئے گی ہی تب جب تینوں پلرز انڈیپینڈنٹلی ایسا سمجھتے ہیں. they have proven it time and again for the last few years, سے 8-10 سالوں میں تمام اتھارٹیز نے اس بات کو اپنے طرز عمل سے ثابت کیا ہے کہ every pillar believes in کہ پاکستان کو سوشل سیکیورٹی کے رستے پہ ڈالنے کے لیے سپریشن آف پاورز اور اپنے ڈومین میں ہی رہنا ہے. بڑا کرٹیسزم ہوا ہے بعض محکموں پہ کہ جناب یہ حالات چل رہے ہیں اور آپ خاموش بیٹھیں, لیکن جسے کہتے ہیں آفرین ہے کہ نہیں, یہ ایک ایسا راستہ نہیں ہے جو ہمیں پراسپیرٹی پہ لے کے جائے گا. اگر ہم وائلیشن کریں تو پراسپیرٹی پہ نہیں جائیں گے. پراسپیرٹی پہ جانا ہے تو ہم نے سپریشن آف پاورز کے تحت رول آف لا کو ہی فالو کرنا ہے. لہٰذا ہم بالکل نہیں ہے جی اگر وہ خراب چلاتے ہیں یا اچھا چلاتے ہیں یا برا چلاتے ہیں, یہ بات ہے پولیٹیکل پاورز کی, وہی چلائیں کیونکہ یہ ان کا ڈومین ہے, ہمارا ڈومین نہیں ہے, ہم اس میں نہیں جائیں گے. واقعی نافرین ہے, بڑا دباؤ ہوتا ہے, بڑا دباؤ تھا کہ جی آپ ڈو اپروپریٹ, میک سم اپروپریٹ ایکشنز. دیٹ واز بیڈ اف سم ایکشن واز ٹیکن, جو کہ نہیں لیا گیا. اور یہی اب سمجھداری کی بات ہے
کہ آپ سپریشن آف پاورز کے تحت اپنے اپنے ڈومین میں ہی رہیں. اسی سے پاکستان ترقی کرے گا، کیونکہ یہی ہمارا پاکستان کا نظام ہے، جس نظام کے لیے قائد اعظم نے کہا تھا کہ وفاقی پارلیمانی نظام ہوگا. تو پارلیمانی نظام میں یہی ہوگا جو سپریشن آف پاورز ہو گیا ایز پر قائد اعظم ویژن. آگے چلتے ہیں. وہی بات جناب میں آپ کو جو کر رہا تھا کہ پاکستان میں بھی ریسٹ آف دی ورلڈ کی طرح ایگزیکٹو، لیجسلیٹو اور جوڈیشل 3 گروپس ہیں، اور they all believe for the separation of powers. ایک دوسرے کے ڈومین میں دخل نہیں دیتے، اپنا کام کیے جاتے ہیں، اور ہمیں بتدریج پاکستان میں ترقی نظر آئے گی. کیونکہ دیکھیں نا، موجودہ حکمرانوں نے بھی ہمارے پاس آنا ہے کہ اس وقت ہمیں سلام کریں گے جی ہم نے بڑا کام کیا، ہمیں سمجھ آئے گا ووٹ دیں گے، ہمیں نہیں سمجھ آئے گا نہیں دیں گے، کسی اور پارٹی کو لیں گے. ہم وی آر سن آف سوائل، ہم اس دھرتی کے بیٹے ہیں، ہم اس دھرتی کی اولاد ہیں، بیٹے اور بیٹیاں، ہم اس دھرتی کی اولاد ہیں، یہ ہمارا حق ہے، تو کسی اور کا حق نہیں ہے. ایگزیکٹوز، لیجسلیٹوز جو ہوتے ہیں، جوڈیشل، ہم وی آر فنڈامنٹل، ہم نے فیصلہ کرنا ہے. اینڈ وی بلیو دیٹ اٹ ہیز ٹو بی دی سیپریشن آف پاورس، اٹ ہیز ٹو بی، دیر از نو ادر وے، پاسبل ہی نہیں ہے سیپریشن آف پاورس. ہماری سوچ یہ ہے کہ سیپریشن آف پاورز ہی ہوں گی. تو پاکستان میں سیپریشن آف پاورز ہی ہے. ذکر کر چکا ہوں، دوبارہ آگے میں نے اصل میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ ہم ورلڈ وائڈ بھی دیکھیں گے اور پاکستان کے لیے بھی دیکھیں گے. ورلڈ وائڈ میں بھی یہی سب کچھ ہے کہ جو لیجسلیٹو برانچ ہے وہ لاز بناتی ہے، ایگزیکٹو دنیا بھر میں ایگزیکٹوز جو ہیں وہ اس کو انفورس کرتے ہیں، اور جوڈیشل برانچ جو ہے وہ وہ ایکسپلین کرتی ہیں لاء کو. اور سیکنڈلی جو ڈیسیجن پاور از ود دی جوڈیشری، یہ ہے دنیا بھر میں بھی ہے، دنیا بھر کے سویلائزڈ ملکوں میں ایسا ہی ہے، پاکستان میں بھی یہی ہے. ہم نے آپ نے سب نے مر جانا ہے، ہمارے کیے ہوئے اچھے کام رہیں گے، ایسا تمام جو ادارے ہیں وہ ایسا سمجھتے ہیں، تمام اداروں کے سربراہان ایسا سمجھتے ہیں. ہم لوگ ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، ہاں ہمارے ادارے ہمیشہ کے لیے ہیں. آگے دیکھتے ہیں جناب اسی کا. اگر کوئی کسی ایک گروپ کے پاس، اور پھر وہی گروپ کے پاس ایسا ہو جائے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں ایسا ہوا ہے، جس کو عرب اسپرنگ ایک انہی دنوں میں ایک نئی ٹرم متعارف ہوئی ہے عرب اسپرنگ کے نام سے. دنیا بھر میں اسی قسم کے حالات رہ چکے ہیں، پاکستان میں بھی اسی طرح کے کچھ نہ کچھ معاملات تھے، اب نہیں ہے. اگر کوئی سنگل گروپ جو ہے وہ اس کے پاس سب پاورز ہوں تو وہ ایبسولوٹ پاورز اس کے پاس ہو جائیں گی. جب ایبسولوٹ پاورز ہو جائیں گی تو پھر ملک کے لیے، عوام کے لیے، اس ادارے اور کے لیے اور تمام اداروں کے لیے بہت برا ہوگا. وہ جو انڈیویجول ہے وہ خود ہی قانون بتائے گا، خود ہی کہے گا جناب، وہ انڈیویجول جو ہے یا وہ گروپ جو ہے وہ کہے گا جی آپ نے ہمارا قانون یہ ہے، آپ نے اس قانون کی خلاف ورزی کی، آپ کو اریسٹ کیا جاتا ہے، آپ کو سزا دے دی جاتی ہے. نہیں یار، سیپریشن آف پاورز کے بغیر گزارا نہیں ہے. We are bound. Separation of power is must. اگر سیپریشن آف پاورز ہوں گی تبھی جو گورنمنٹ ہے وہ سوشل سیکٹر پہ کام کر سکتی ہے، تبھی وہ جسے کہتے ہیں ابھی ہم ذکر کر رہے تھے سوشل ویلفیئر
ملک کو بنا سکتی ہے گورنمنٹ سپریشن آف پاورز کے تحت ہی بنا سکتی ہے, اس کے علاوہ نہیں بنا سکتی ہے, پاسبل نہیں ہے. دیٹ از دی اونلی وے, دیٹ از دی اونلی اسکیپ آف ویکشیس سرکل کا ایک ہی طریقہ ہے سپریشن آف پاورز. ٹائم لگتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ٹائم لگتا ہے. ہم لوگ یار بڑے جیسے کہتے ہیں نا جلد باز لوگ ہیں. یہ سوال کیونکہ آپ کے ذہن میں ہے یا آپ میں سے کچھ لوگوں نے پوچھا بھی ہے کہ سر بڑا عرصہ ہو گیا یار ہم نے دیکھ رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے. دیکھیے ہم بہت جلد باز لوگ ہیں. ہماری ٹیم میچ جیتتی ہے تو کندھوں پہ اٹھا کے کھلاڑیوں کو ان کے گھر پہ چھوڑ کے آتے ہیں, خوشی سے نعرے لگاتے ہیں. ہماری ٹیم ہار جاتی ہے ان کے گھروں کے شیشے توڑ دیتے ہیں. آرام سے یار, کبھی ہم ہاریں گے کبھی ہم جیتیں گے, اور ایسے ہی ہوتا ہے اور یہی ہوگا. تحمل. ابھی ہمیں ٹائم لگے گا اور ٹائم لگے گا. میں نے آپ سے ذکر کیا, پھر بتا دیتا ہوں. 3 سے 4 الیکشن 2 ہوئے ہیں. 3 سے 4 الیکشنز کے بعد جو ملک ہے وہ ایک پراپر ڈگر پہ آئے گا, ایک رستے پہ آئے گا, اپنے ہمارے پراسپیرٹی کے رستے پہ آئے گا. اور جو اس سلائیڈ میں ذکر ہوا ہے کہ سپریشن آف پاورز کے تحت ہی ادارے جو گروپس ہیں وہ اپنے ڈومین میں رہتے ہیں, اور یہی پاکستان کے لیے, پاکستان کی فلاح کے لیے بہتر ہے. نیکسٹ دیکھتے جی, نیکسٹ ٹاپک آ گیا جناب ہمارے پاس. مطلب دس واز اٹ جو ہم نے بھی ڈسکس کیا تھا. نیکسٹ ٹاپک کی بات کریں گے کہ ساورنٹی کا ذکر کریں گے, اور اس ساورنٹی کیا ہوتا ہے. ساورنٹی از ایک آپ سمجھ لیں عزت. پاکستان ایک سورن ملک ہے, پاکستان ایک خود مختار عزت دار ملک ہے, اس طرح کی بات ہوتی ہے. جو ساورنٹی ہے اٹ ریسٹس ود not with individual, it rests with the country, the state, the symbol of states. وہ ہمارے ساورنٹی ہوتی ہے. 2 اس میں سے ہم خاص طور پہ ذکر کر رہے ہوں گے نیکسٹ جب ہماری ڈسکشن ہوگی. وہ ہوگا جناب پارلیمنٹری ساورنٹی ورسز جوڈیشل انڈیپینڈنس کے حوالے سے ہمارا ڈسکشن کا ایک بیشتر حصہ ہوگا, اور ہم دیکھیں گے ساورنٹی کیا ہوتی ہے. اور بس یہی پڑھ رہے ہوں گے, اگلی دفعہ بھی پڑھ رہے ہوں گے. اتنی دفعہ آپ سے کہہ چکا ہوں, اور امید ہے کہ اگلی دفعہ پڑھنے سے ہماری اس ڈسکشن سے پہلے آپ نے جو سلسلہ شروع کیا ہے, اپنا تعلیم کے ساتھ سلسلہ شروع کیا ہے, اس کو بھی آپ نے تھوڑا سا بڑھائیں گے, اور اگلی دفعہ میں جب آپ میرے ساتھ آ کے بیٹھیں گے اس ٹائم تک آپ کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ضرور اور پڑھ چکے ہوں گے یا پڑھیں گے. ٹل دین ابھی تک کے لیے آپ تھک گئے ہوں گے, آرام کریں, دوبارہ پڑھیے گا نیکسٹ ٹاپک جو کہ میں ابھی آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ ساورنٹی کے اس کو اسپیل آؤٹ کرتے ہیں. ساورن سے نکلا ہے, ساورنٹی کو ہم ڈسکس کر رہے ہوں گے. تھینک یو ویری مچ. بہت مہربانی. خدا حافظ.